السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دین سے دور ملحد قسم کے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ سب کچھ مردوں کے لیے ہے۔ اسلام نے مردوں کو حاکمیت دی ہے۔ جنت میں بھی ساری فضیلتیں مردوں کے لیے ہیں کہ مردوں کو حوریں ملیں گی، خدمت کرنے والے لڑکے ملیں گے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ اور اکثر پوچھتے ہیں کہ عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ اور بعض روشن خیال عورتیں تو یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو بھی جنت میں حوریں ملنی چاہیے، یعنی مرد ملنے چاہیے۔ تو جواب دینے سے قبل میں چاہوں گا کہ عورت کی فضیلت اور عورت کا مقام جو اسلام نے دیا ہے عورت کو، وہ بیان کروں۔ اسلام میں عورت کا مقام، عورت کے اسلام کی نظر میں مقام کے تذکرہ سے قبل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مشاہیر کس نظر سے عورت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو اس دنیا کی پسندیدہ ترین مخلوق قرار دیا ہے۔ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق نے کہا ہے کہ عورت الوحی نغمہ ہے جس کی دھن پر کائنات رقصہ ہے، وجود زن ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ملے ہیں، زندگی کا سوز دراں۔ گول سمت نے کہا تھا، کانٹوں سے بھری ہوئی تاج کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے مگر پھول اسے حسن بخش دیتا ہے۔ غریب کا گھر کیسا ہی اجاڑ اور ویران ہو مگر عورت اسے جنت بنا دیتی ہے۔ اکبر کا کہنا ہے کہ عورت ہر شے کو خوبصورت، ہر کام کو دلچسپ اور ہر مقام کو گلزار بنا دیتی ہے۔ اس کے وجود نے اپنے لیے اینٹ گارے اور چونے پتھر سے بھی تاج محل کھڑا کروا لیا ہے۔ قصہ مختصر، آغاز کائنات سے اب تک بے شمار مفکرین، مورخین، شعراء، علماء اور صاحبان علم و دانش عورت کی ذات سے متعلق خوبصورت انداز میں اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اظہار خیال کر چکے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ظہور اسلام سے قبل عورت کو وہ احترام، تقدس، عزت اور مقام نہیں ملا تھا جس کی وہ مستحق تھی۔ تاہم کسی بھی مذہب یا دور کے لوگ اس کے وجود کی نفی نہ کر سکے۔ عورت جیسے خداوند قدس نے آدم علیہ السلام کی تنہائی اور اکیلے پن کے لیے بطور ساتھی پیدا کیا اور پھر جنت سے اس دھرتی پر اتار کر انسانی تخلیق کا باعث بنایا۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اور اقوام نے عورت کو پیٹ مخلوق قرار دیا اور کبھی اسے فساد کی جڑ تصور کرتے ہوئے قابل نفرت سمجھا۔ یونانی کہتے ہیں کہ عورت سام سے زیادہ خطرناک ہے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ عورت سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنے والی نہیں۔ وہ ایسا خوشنما درخت ہے جو دیکھنے میں خوبصورت مگر چکھنے میں تلخ و کڑوا ہے۔ یوحنا کا قول ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور امن سلامتی کی دشمن ہے۔ جان ڈسپنس کا کہنا ہے کہ عورت کذاب کی بیٹی، دوزخ کی رکھوالی اور امن کی دشمن ہے۔ عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت روحات الکبریٰ میں عورتوں کو حالت لونڈیوں سے بدتر تھی، ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں جادو سے نفرت کی تحریک چلی تو ہزاروں عورتوں پر جادو کا الزام لگا کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ رومن کیتھولک فرقہ کی تعلیمات کی روح سے عورت مقدس کتاب کو چھو نہیں سکتی اور گرجے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دور جہالت میں عرب لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے۔ ایک عورت کو جائیداد کی طرح دوسرے کو منتقل کرنے کا رواج بھی تھا۔ ہندو مذاہب میں مرد کے ساتھ عورت کو بھی چتا میں جلنا پڑتا تھا۔
اسے خاوند کے بعد زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ گویا عورت کو اسلام سے پہلے معاشرہ کوئی باعزت مقام نہیں دیتا تھا، بلکہ مختلف طریقوں سے اس کی تذلیل و توہین کی جاتی تھی۔ دین محمدی کی ترویج و ترقی کے ساتھ جہاں کئی طبقوں کو احترام کا مقام ملا، وہاں عورت جو صدیوں سے مقہور اور مجبور زندگی بسر کر رہی تھی کو بھی عرفہ و اعلیٰ مقام ملا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مرد کے برابر عزت دی اور ماں کے درجے میں آ کر مردوں سے 3 گنا زیادہ مرتبہ دیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ قرآن حکیم میں عورت کے لیے اعلان کیا گیا کہ عورتوں کے ایسے ہی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ 2 مختلف مقامات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن اور حاتم طائی کی بیٹی صفانہ قیدی کی حیثیت سے آپ کے پاس پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں احترام کے ساتھ آزادی عطا کی بلکہ انہیں یہ اعزاز بھی بخشا کہ ان کی سفارش پر ان کے قبیلوں کو رہائی دے کر آزاد کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود گھر کے کاموں میں امہات المؤمنین کا ہاتھ بٹا کر قیامت تک کے لیے عورت کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ اسلام عورت کو ہر قسم کی آزادی دیتا ہے، اس کی صلاحیت کی قدر کرتا ہے، مگر حجاب و احساس عفت کی شرط کے ساتھ۔ اسلام نے عورت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اس نے ان کی حیثیت جو کہ رومیوں، یونانیوں، بابلیوں اور قدیم عیسائیوں کے زیر اثر کمتر چلی آ رہی تھی کا مکمل خاتمہ کیا۔ سب سے پہلے اسلام نے عورت کی انسانی حیثیت کو واضح کیا کہ عورت اپنی آدمیت اور انسانیت میں ناقص نہیں، کامل و اکمل ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جہاں ماں کی خدمت کو جہاد پر ترجیح دی گئی۔ بیویوں کے بارے میں کہا گیا کہ خانہ آبادی کی بنیاد میں اور رزق ان کے نیک قدموں سے بڑھتا ہے۔ گویا عورت کے ساتھ مرد کے جتنے بھی رشتے ہو گئے ہیں، اسلام ہی نے سب میں عظمت و محبت کی شان پیدا کی، یعنی ان کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کا معزز مقام دے کر نہ صرف ان کا تقدس بحال کیا بلکہ معاشرے کی سب سے معزز ترین مخلوق قرار دیا۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد زرد ہوا۔ اقبال: قائرین اکرام، آج ہماری یہ صف نازک مغربی ثقافت کی یلغار میں جس طرح سے کھو چکی ہے، فحاشی اریانی بے حیائی کا سبب بن رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت ایسے خطوط پر کریں کہ ہماری بیٹیاں، بہنیں اور میں جن مغربی ضابطوں پر فخر کر رہی ہیں وہ فلاح کا راستہ نہیں بلکہ سیدھا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور اس راستے سے ہم نے قرآنی تعلیمات اور سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی دے کر اور رہنمائی لے کر اپنے خوبصورت رشتوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا، اور بعض دین سے دور اور روشن خیال عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جس طرح مردوں کو حوریں ملیں گی اسی طرح عورتوں کو بھی مرد ملنے چاہیے۔ آئیے تو دیکھیے، یہ بات عورت کی عزت کے خلاف ہے۔ مرد دنیا میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت کہے کہ نہیں مجھے بھی 4 مرد چاہیے ہیں تو یہ بات عورت کی عزت کے خلاف ہے اور اس سے بغیرتی کہا جائے گا۔
تو پہلا جواب تو یہی ہے کہ عورتوں کو جنت میں مرد نہیں ملیں گے، مردوں کو حوریں ملیں گی۔ اب آتے ہیں دوسرے جواب کی طرف کہ آخر عورتوں کو جنت میں خاص طور پر کیا ملے گا۔ آئیے سماعت فرمائیے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورہ رحمان نازل ہوئی اور سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالی نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور جنت کی حوروں کا ذکر فرمایا۔ سورہ رحمان کی ایک آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، کہ جنتیوں کو جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالی کی طرف سے ایسی حوریں ملیں گی جو کہ خیموں میں بند ہوں گی، یعنی بالکل پیک ہوں گی۔ اسی سورہ رحمان کے اندر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ مفہوم یہ ہے کہ جنتیوں کو ایسی حوریں ملیں گی جو ایسی پاکیزہ اور مطہر ہوں گی کہ کسی جن نے اور کسی انسان نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ صورت پڑھی اور اس میں حوروں کا تذکرہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے حور مقصورات فی الخیام، کہ جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی وہ بالکل خیمہ بند ہوں گی، یعنی بالکل پیک ہوں گی، اور ان کو کبھی کسی انسان نے اور کسی جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ تو ہم جنتیوں کو اتنی خوبصورت حوریں ملیں گی تو ہم جیسی عورتوں کا پھر کیا بنے گا؟ ہمیں تو پھر جنت میں کوئی پوچھے گا نہیں، ہر کوئی حوروں سے محبت کرے گا، ان سے دل لگی کرے گا، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو جو پہلی بیوی ہوتی ہے اس سے عام طور پر محبت کم ہو جاتی ہے، دوسری بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی چاہتوں کو اور خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم جو دنیا کی بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، جنت میں ہمارا مقام کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال فرمایا ام سلمہ یہ بتاؤ جو جنت کی حوریں ہیں انہوں نے نماز پڑھی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا انہوں نے خاوند کی جھڑکیاں برداشت کی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت سے اعمال گنوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ جنت کی پیداوار ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے روزے نہیں رکھے، انہوں نے صدقہ و خیرات نہیں کیا، انہوں نے خاوند کی جھڑکیاں برداشت نہیں کی۔ جب یہ دنیا کی بیویاں، دنیا کی عورتیں جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں خاوند کی جھڑکیاں برداشت کی، صدقہ خیرات کیا، نماز پڑھی، روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی شادی شدہ عورتوں کو اپنے سامنے بٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے اور اپنے نور کی تجلی ان عورتوں کے چہرے پر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حسن میں سے ان کو حسن عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ کے حسن کی تجلی ان
عورتوں پر پڑے گی اور اللہ اپنے حسن میں سے ان کو حسن عطا فرمائیں گے تو وہ اتنی زیادہ حسین و جمیل ہو جائیں گی کہ جنت کی حوریں بھی شرمائیں گی۔ جب یہ دنیا کی بیویاں حوروں کے سامنے جائیں گی تو حوروں کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہوگا۔ وہ دل میں کہہ رہی ہوں گی کہ ہم سے زیادہ حسین و جمیل تو کوئی نہیں ہے، لیکن جب دنیا کی عورتوں کو بیویوں کو دیکھیں گی تو شرم کے مارے چہرہ نیچے کر لیں گی اور ان کے حسن کے سامنے حوروں کا حسن و جمال مان پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دنیا کی بیویوں کو جنت کی حوروں کی ملکہ بنا دیں گے اور یہ دنیا کی نیک بیویاں جنت میں حوروں پر راج کریں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مردوں کو حوریں عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا کی عورتوں کو حوروں کی ملکہ بنائیں گے، یعنی دنیا کی بیویوں کو اللہ بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو حوروں کی بادشاہت ملے گی۔ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ عورتوں کو کیا ملے گا تو آپ اس سے کہیں کہ عورتوں کو بادشاہی ملے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ جسے جنت میں بادشاہت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔